شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وہاب شیئر کر رہے ہیں۔ وہاب کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بچپن سے ہی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے میرے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، جب مجھے پتہ چلا کہ انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے یا کچھ جنات ہوتے ہیں، تو میں اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگ گیا۔ مجھے بچپن سے ہی جنات، چڑیل، ان کے ٹاپک میں، ان چیزوں میں، ان فلموں میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی، تو ایسا ہوا کہ جس طرح سے میں ہر وقت ہارر موویز دیکھتا تھا، اکثر میں نیٹ پر بھی سرچ کر کے دیکھتا رہتا تھا جنات کیسے ہوتے ہیں، مجھے حد سے زیادہ یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے میرے ساتھ بھی کوئی چیز ہے، یعنی میرے ساتھ بھی کوئی اندیکھا وجود ہے۔ وہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جب میں سویا ہوتا تھا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا میرے پاس آ کر کوئی جیسے لیٹتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا بھی لگتا تھا کہ میرے ساتھ سونے والی اس مخلوق نے باقاعدہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، لیکن جب میری آنکھ کھلتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ 1 سے 2 بار میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ جیسے میں اپنے گھر کے ٹیرس پر لیٹ نائٹ جا کر کھڑا ہوتا تھا کہ شاید مجھے کوئی غیر مرئی مخلوق نظر آئے۔ میں اونچی آواز میں بولتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہے تو مجھے اپنا آپ ظاہر کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، سخت سردی کا موسم تھا، سب گھر والے سو رہے تھے۔ میں اپنے گھر کے تیسرے چھت پر چلا گیا اور جا کر وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ والوں کے گھر میں ایک بہت بڑا درخت ہوتا تھا، اس کا کچھ حصہ ہماری چھت پر بھی آتا تھا۔ وہ لوگ اکثر ہمیں ڈرانے کے لیے کہ ہم لوگ ان کے درخت کو چھیڑیں نہ، پتے نہ توڑیں، خراب نہ کریں، وہ لوگ کہتے تھے اس درخت کے اوپر جنات رہتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں وہی ایک بھوت سوار تھا کہ میں نے جنات کو دیکھنا ہے کہ جنات ہوتے کیسے ہیں۔ میں چلا گیا چھت پر، بالکل بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی خطرے میں بھی جا سکتا ہوں۔ چھت پر گیا، ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر یہاں پر کوئی جنات ہیں تو مجھے اپنا آپ ظاہر کریں۔ 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس درخت سے ہٹ کر باہر ٹیرس پر دیکھنے لگ گیا۔ ہم لوگوں کی گلی میں، جیسے ہم لوگوں کی گلی کے سامنے سے ایک روڈ گزرتا تھا، وہ بند گلی نہیں تھی، یعنی ایک سائڈ پر گھر تھے، اس کے آگے سے ایک روڈ گزرتا تھا، پھر کچھ فاصلے پر جا کر آگے گلی شروع ہو جاتی تھی۔ وہاں پر ایک اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے مجھے کوئی ہیولا سا نظر آیا ہے، جس طرح سے کوئی وجود ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس کی لمبائی ایک نارمل انسان جتنی تھی، کبھی وہ سفید کلر کا ہو جاتا اور کبھی کالے کلر کا۔ میں نے اس کو باقاعدہ محسوس کیا اور دیکھا بھی۔ میں بہت حیران ہو گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ خوفزدہ ہونے کے بجائے میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہوا میں لہرا رہا تھا، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف۔ میں اس کو بہت غور سے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میرے کان کے پاس جس طرح سے کسی نے پھونک ماری ہے، ایک ہوا سی گزری۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق کھڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک مرد لگ رہا تھا۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ وہ باقاعدہ میری طرف دیکھ کر جس طرح سے اب وہ کچھ بول رہا تھا یا کچھ بولنا چاہ رہا تھا، اس کے دانت ہلتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ بس پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے نیچے بھاگا، یہاں تک کہ میں اس کو کراس کر کے نکل گیا، اس کے درمیان سے جیسے میں نکل گیا۔ بہت زیادہ شور مچا رہا تھا۔ میں 2nd فلور پر آیا تو ایسا لگا کہ جس طرح سے میرا بازو کسی نے پکڑا ہے، وہ کوئی گیلی سی چیز تھی جس نے میرا بازو پکڑا۔ باقاعدہ مجھے اس کے چھونے کا احساس بھی ہوا، جیسے کوئی گیلا گیلا ہاتھ کسی نے مجھے پکڑا ہے۔ میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میری چیخو پکار سن کے میرے امی ابو کہیں جاگ گئے کہ یہ چیخو پکار کہاں سے ہے۔ پھر اوپر سے میرے گرنے کی آواز سے، سردی کے موسم میں ویسے بھی تھوڑی سی بھی آہٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ میرے کمرے میں گئے، میں وہاں پر نہیں تھا۔ امی نے کہا کہ اوپر گیا ہے، شاید وہ اوپر سے آواز آئی ہے۔ جب وہ لوگ اوپر آئے تو میں آدھا سیڑھیوں میں اور آدھا زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے
ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، سخت سردی کا موسم تھا۔ بڑی کوشش کی، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ میں بے ہوش پڑا ہوں، بڑی ان لوگوں نے کوشش کی، پتہ نہیں کیسے وہ لوگ مجھے نیچے لے کر آئے۔ بقول امی کے کہ مجھے 2 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری گردن کے اوپر اس طرح سے نشان تھے جیسے میرے گردن کسی نے پکڑنے کی اور دبانے کی کوشش کی ہو۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں نیند میں چلتا ہوا چھت پر چلا گیا ہوں۔ پہلے تو میں مان نہیں رہا تھا، میں نے یہی کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں اوپر کیسے چلا گیا، حالانکہ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن میری گردن پر نشان دکھنے کے بعد ابو کچھ پریشان ہو گئے۔ ابو نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، میں صبح تمہیں کسی صاحب علم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ میں نے انہیں بہت منع کیا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈر گیا تھا کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ خیر وہی ہوا، صبح میرے ابو مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے۔ ابو ان کو پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے میری گردن دیکھی تو وہاں پر دونوں ہاتھوں کے نشان ابھی بھی موجود تھے، ایسے لگ رہا تھا میری گردن کو کسی نے پکڑا ہے، وہ بہت لمبی انگلیاں تھیں۔ انہوں نے میرے سے ساری بات پوچھی، میں مان نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا، پڑھائی کی، 5 منٹ پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا، کس نے خود جنات کو حاضر کیا ہے، بلایا ہے، پوچھے اس سے۔ پہلے تو میں بہت زیادہ میں نے انکار کیا، پھر میں مان گیا۔ دراصل میرے سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے انٹرنیٹ سے ایک منتر پڑھ لیا تھا۔ وہ منتر تھا جنات کو حاضر کرنے کا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس قسم کی مخلوق کو حاضر کرے گا۔ وہ ایک چھوٹا سا منتر تھا، کچھ لائنوں کا، اور میں نے وہ جا کر جب اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر میں نے کافی زیادہ دیر بعد اس کو پڑھ لیا۔ وہ صرف 3 بار پڑھنا تھا، مجھے اس کو پڑھنے میں کچھ پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے اس کو زیادہ بار پڑھ لیا، اور میں یہ سمجھا کہ شاید یہاں پر کچھ نہیں آئے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا اس نے خود اس مخلوق کو حاضر کیا ہے، وہ ایک جن کو، ایک شیطان جن کو حاضر کرنے کا منتر تھا جس کو اس نے حاضر کیا ہے، وہ چیز اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اتنی جلدی میں اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ 3 دن سے پہلے اگر اس کے گلے میں تعویذ ڈالا تو وہ اس کی گردن کو مروڑ دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، جانی نقصان دیں گے اس کو۔ ابو بہت زیادہ گھبرا گئے، ڈر گئے، مجھے گھر تو لے آئے، دم بھی انہوں نے مجھے کر دیا۔ میں بہت شرمندہ تھا کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ مجھے نہیں پتہ چلا، میں سمجھ رہا تھا یہ سب جھوٹ لکھا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن اس مخلوق نے، اس جن نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا۔ ہمارے گھر کی لائٹیں بند کر دیتا تھا، آوازیں دیتا تھا، کبھی امی مجھے آوازیں دے رہی ہیں، کبھی میں امی کو آوازیں دے رہا ہوں، جبکہ ہم لوگ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے۔ زیادہ تر آوازیں ہم لوگوں کے باتھ روم سے اور سیڑھیوں سے آتی تھیں۔ کبھی ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز ہیں، میری خالہ وغیرہ جو دوسرے شہروں میں رہتی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ 3 دن اس جن نے ہمیں بہت زیادہ ستایا، رات بھر دروازے بجاتا تھا، چھت کے اوپر چیزیں پھینکتا تھا، ہنستا تھا، کیونکہ ان عامل نے ہمیں صاف بتا دیا تھا کہ وہ آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ لوگوں کو بہت ستانے کی کوشش کرے گا، لیکن جانی نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور نہ ہی اس سے ہم کلام ہوا ہے۔ 3 دن تو جیسے کیسے ہم نے گزار لیے، بڑی مشکل سے ہم نے 3 دن گزارے۔ اب وہ لوگ مجھے لے کر کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ مخلوق میرے پیچھے تھی، میں جہاں بھی جاتا اس نے میرے پیچھے آ جانا تھا۔ 3 دن لگاتار صبح، دوپہر، شام، رات تک ہم لوگوں کے صحن میں ایک کالے رنگ کا کوا بیٹھا رہتا تھا۔ وہ وہی جن تھا جو کوے کے روپ میں ہم لوگوں کے صحن میں بیٹھا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کے صحن میں ایک چھوٹا سا، جیسے کوئی بیل ہوتی ہے پھولوں والی، ویسے ایک پودا تھا، اس پودے کے اوپر وہ کوا بیٹھا رہتا تھا، نہ اڑتا تھا نہ بھاگتا تھا، اور جب وہ شرارتیں کرتا تھا، ہمیں تنگ کرتا تھا، اس وقت وہ کوا غائب ہو جاتا تھا۔ 3 دن کے بعد ہم لوگ واپس ان کے پاس گئے، ہم نے انہیں بتایا کہ اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دم کے بعد وہ میرے قریب بھی نہیں آ سکا، لیکن آوازیں دیتا رہا، بہت حد تک تنگ کرتا رہا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ 21 دن کے لیے اس کو اس گھر سے لے کر نکل جائیں، یہ گھر 21 دن کے لیے خالی کر دیں۔ پھر میرے والدین مجھے لے کر میری بڑی خالہ کی طرف چلے گئے، وہ فیصل آباد میں رہتی تھی۔ 21 دن ہم لوگ وہاں پر رہے۔ 21 دن کے بعد جب ہم لوگ واپس گئے، ہم لوگ دوبارہ ان عامل صاحب کے پاس گئے، وہ عامل صاحب ہمارے گھر آئے، گھر آ کر انہوں نے سارے گھر میں پڑھائی کی، اس کے بعد ہم نے قرآن خوانی کروائی۔ جب ہم لوگ واپس آئے تھے، ہم لوگوں کے گھر کے اس طرح سے حالات تھے جیسے گھر 21 دن سے نہیں 21 سال سے بند ہے، پرانے در و دیوار لگ رہے تھے، خراب لگ رہے تھے۔ جیسے ہم نے گھر کی صفائی کی، میری امی نے گھر کو واش کروایا، قرآن خوانی کروائی، تو سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اگر میں وہاں سے بھاگتا نہ، اگر میں اس سے ہم کلام ہو جاتا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ میری یہ غلطی نے مجھے بہت سخت سبق سکھایا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وہاب آپ کا۔ ریسرچ بالکل ایسی مخلوقات سے بچنا چاہیے، ان کو دیکھنے کا شوق آپ کو موت کے منہ میں بھی لے جا سکتا ہے۔
اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کریں۔ یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔